پاک افغان تعلقات، ماضی، حال، مستقبل۔ 2430 کلومیٹر لمبی سرحد پر آباد افغانستان اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جو جغرافیائی، نظریاتی، معاشرتی اور ثقافتی اقدار میں قدرے مشترک ہیں۔ دونوں ممالک کی اکثریتی آبادی مسلمان اور دونوں کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ دونوں ممالک جغرافیائی لحاظ سے جہاں ایک لمبی سرحد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہیں رہن سہن اور بدوباش کے طریقوں میں دونوں طرف آباد اقوام کافی ہم آہنگ ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حکومتی سطح پر دونوں ممالک میں کتنا ہی اونچ نیچ نہ آیا ہو، لیکن عوامی سطح پر دونوں ممالک کے عوام کی دھڑکنیں اسلامی اخوت کے جذبے کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتی ہیں۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور مضبوط بیلسٹک میزائل نظام کا حامل ہے، تو افغانستان براعظم ایشیا کے قلب میں واقع ہونے کی وجہ سے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں ممالک بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ خطے میں محل وقوع کے لحاظ سے دونوں ممالک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں ممالک کی تاریخ اور تاریخی ہیرو بھی مشترک ہیں۔ افغانستان سے اٹھنے والے غزنوی، غوری، قطب الدین ایبک اور احمد شاہ ابدالی وغیرہ جہاں افغان عوام کے ہیرو ہیں تو وہیں پاکستانی عوام انہیں اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب برصغیر میں جاٹوں اور مرہٹوں کا ظلم آسمان سے باتیں کرنے لگا تو برصغیر کے جید عالم دین اور اپنے وقت کے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جدید افغانستان کے بانی احمد شاہ ابدالی کو مسلمانوں کی فریاد رسی کے لیے خط لکھا، جس پر لبیک کہتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے مقام پر جاٹوں اور مرہٹوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ دونوں ممالک کے مشترکات اور قربتوں کا احاطہ شاید ممکن ہی نہ ہو۔ ماضی میں حالات جیسے بھی رہے ہوں، کبھی بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان طویل ترین بارڈر پر سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب روس کی نظریں پاکستان کے گرم پانیوں پر تھی تو روسی افواج کو اس کی ٹیکنالوجی سمیت زمین برد کرنے والے بھی افغان عوام تھے، جنہوں نے پاکستان کے حصے کی قربانی بھی اپنے لہو سے دے کر روس کو اپنے برادر ملک پاکستان کی طرف بڑھنے نہیں دیا۔ روسی جارحیت کو روکنے میں افغانیوں کے ساتھ پاکستانیوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ جب روسی جارحیت کی وجہ سے افغان عوام گھر سے بے گھر ہوئے تو پاکستانی حکومت اور عوام نے دل کھول کر ان کی مدد کی، اور یوں افغانیوں اور پاکستانیوں میں اخوت اور بھائی چارگی کا ایک خوشگوار تعلق قائم ہوا، جو وقت کے ساتھ ساتھ پائیدار اور مضبوط ہوتا رہا۔ لیکن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد خطہ گریٹ گیم کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے خطے کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ پاکستان کے عامر حکمران پرویز مشرف ایک امریکی کال پر ڈھیر ہوئے، اور یوں ایک عامر جرنیل نے افغانستان پر حملے کے لیے تمام تر وسائل امریکہ کے لیے آراستہ کر دیے، جس کی وجہ سے ایک طرف خطہ عالمی سازشوں کا گھر بن گیا تو دوسری طرف پاک افغان تعلقات میں رخنے پڑنا شروع ہوئے، جس نے وقت کے ساتھ ساتھ بد اعتمادی کی فضا کو تقویت بخشی۔ اسی بد اعتمادی کی وجہ سے برسوں سے قائم مضبوط تعلقات کمزور ہونا شروع ہوئے اور بات بارڈر پر کشیدگی تک پہنچ گئی، جو کہ دونوں ممالک کے لیے افسوسناک امر ہے۔ بارڈر پر کشیدگی کے بعد ان عناصر نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو کشیدہ کرنے کے لیے اپنی کمر کس لی جو ایک عرصہ سے اس موقع کے انتظار میں تھے۔ یوں میڈیا کے چند غیر ذمہ دار عناصر اور سوشل میڈیا پر مٹھی بھر شرپسندوں نے ڈھکن میں طوفان برپا کرنے کے مصداق اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جبکہ ایران اور بھارت کی ایما پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی لابی نے پاک افغان تعلقات کو خراب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، تاکہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کی عوام میں بھی ایک ایسی خلیج پیدا کی جا سکے جس سے ایک طرف بھارت اور ایران کھل کر فائدہ اٹھا سکیں، جبکہ دوسری طرف بھارت اور ایران کی ناپاک سازشوں کو بھی افغانستان کے کھاتے میں ڈالا جا سکے۔ حالیہ پاک افغان کشیدگی کی وجہ سے
دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ افغانستان میں استعمال ہونے والی اشیاء ضرورت کا 90% پاکستان سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے افغانستان پاکستان کے لیے ایک بڑی مارکیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک افغان تجارت کا سالانہ حجم 2 ارب 50 کروڑ ڈالر سے زائد ہے، جس کو 5 سے 6 ارب ڈالر تک بآسانی بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم حالیہ کشیدگی کی وجہ سے پاک افغان تجارت کا حجم بھی زوال پذیر ہے، جس کی وجہ سے دیگر شعبوں کی طرح تجارت کے شعبے کو بھی سخت نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ تناؤ کی وجہ سے وہ افغان طلباء اور بیمار بھی بھارت کا رخ کر رہے ہیں، جو کشیدگی سے پہلے پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ پاک افغان کشیدگی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس کی وجوہات انتہائی سطحی ہیں، جن کو باہمی مفاہمت کے ذریعے سے بآسانی سلجھایا جا سکتا ہے، بلکہ تعلقات کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے اور فاصلے مٹ رہے ہیں، تو افغانستان اور پاکستان جو کہ باہمی مشترکات میں دنیا کے ممالک پر سبقت حاصل کر چکے ہیں، تو اسی انداز میں لازمی ہے کہ مشترکہ مفادات اور اسلامی اخوت کے پیش نظر باہمی قربتوں میں بھی دیگر ممالک پر سبقت حاصل کر لیں۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک کے با اختیار ادارے باہمی چپقلش کو خوش اسلوبی سے نمٹا کر مثالی دوستی کا مضبوط رشتہ قائم کریں، تاکہ دونوں ممالک کی عوام خوشحالی کے ساتھ چین و سکون کی زندگی گزار سکیں اور مستقبل میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کا بازو بن کر اسلامی دنیا کی قیادت میں اپنا کردار ادا کریں۔